بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم نعمان مصطفیٰ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کھجور یعنی ڈیٹ پام کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو کھجور میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نہایت ہی کارآمد ہے، اس لیے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ اس کا کوئی ٹاپک، اس کی کوئی معلومات جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے کھجور کا مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں۔ اگر اس کے نام کی بات کریں تو اردو میں اسے کھجور، انگلش میں اسے ڈیٹ پام اور عربی میں اسے نخیل کہتے ہیں۔ اس کا اگر مادری وطن کی بات کریں تو ایران، عراق، مصر اور سعودی عرب میں بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے۔ البتہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی اس کی کاشت بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھجور ایران میں پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر عراق، تیسرے نمبر پر مصر اور چوتھے نمبر پر سعودی عرب میں، اور پاکستان کا جو ہے وہ 5واں نمبر ہے۔ 5ویں نمبر پر پاکستان میں کھجور پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں کن کن علاقوں میں کھجور کے کاشت کی جاتی ہے تو عام طور پر تو پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں کھجور لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر باغات کی بات کریں تو مختلف علاقے ہیں جن میں صوبہ بلوچستان کے ضلع مکران اور خاران وغیرہ، صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور اور سکھر، سرحد میں ڈیرہ اسماعیل خان، صوبہ پنجاب میں مظفر گڑھ، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد وغیرہ۔ یہ علاقے کھجور کی کاشت کے لیے بہت ہی اچھے اور موزوں سمجھے جاتے ہیں، جہاں پر اس کے بہت زیادہ باغات لگائے جاتے ہیں۔ اگر آب و ہوا کی بات کریں تو کھجور کو گرم خشک آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر پھول نکلتے وقت موسم کا خشک رہنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہوا میں نمی ہو یا بادل وغیرہ بنے ہوئے ہوں تو اس کا پولینیشن کا عمل جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، جس وجہ سے پھل بھی کم مقدار میں لگتا ہے، اور اگر اس وقت بارشیں شروع ہو جائیں تو پھل پودے کے اوپر ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھجور کے لیے ایک مثل بھی مشہور ہے کہ کھجور کا سر آگ میں اور پاؤں پانی میں ہونے چاہیے، یعنی کہ اس کو گرم خشک موسم اور آب پاشی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ پانی بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ اگر اس کی زمین کی بات کریں کہ اسے زمین کس طرح کی اس کے لیے بہتر ہے تو کھجور کا جو پودا ہے وہ ہلکی میرا زمین میں بہت اچھی طرح گرو کرتا ہے، اس کی بہت اچھی طرح سے گروتھ ہوتی ہے، یعنی کہ زرخیز زمین ہو اور اس کا ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہو، اس میں پانی کھڑا نہ ہو تاکہ کسی قسم کا کوئی فنگس وغیرہ یا اس طرح کا پودے کو کوئی اٹیک وغیرہ نہ ہو۔ اس طرح کی زمین جو ہے کھجور کی کاشت کے لیے بہت ہی بہتر تصور کی جاتی ہے۔ اگر اس کی آبپاشی کی بات کریں، یعنی کہ پانی کس طرح لگایا جاتا ہے، تو کھجور کیونکہ موسم گرما کا پھل ہے، اس لیے پھول نکلنے سے لے کر پھل کے پکنے تک اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھل اتارنے کے بعد اس کو وقفوں سے پانی دیا جاتا ہے، تقریباً جیسے موسم سرما میں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے، اس لیے تقریباً 15 سے 20 دن کے وقفے سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ جب پودا شروع میں لگایا جاتا ہے تو 40 دن تک تو پودوں کو تقریباً روزانہ پانی لگایا جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد پھر ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا وقفہ جو دیا جاتا ہے پانی لگانے کے لیے، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی دیا جاتا ہے۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد 6 سے 8 دن کا وقفہ کر دیا جاتا ہے، اور ضرورت کے مطابق اس کو پانی دیا جاتا ہے کہ جب پودے کو پانی کی ضرورت ہو تو پانی لگائیں۔ اور اگر اس کی کھادوں کا استعمال کی بات کریں تو تقریباً تمام یہ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان کو کھادوں کا استعمال بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ آرگینک اور کیمیکل دونوں ہی طرح کی کھادوں کا استعمال پھل کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ کھجور کے پودے میں آرگینک کھاد جو ہے وہ مثلاً گوبر کی اچھی طرح سے گلی سڑی کھاد یا پھر پتوں کی گلی سڑی کھاد جو ہے وہ تقریباً دسمبر کے مہینے میں لازمی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھول آنے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے جو کیمیکل فرٹیلائزر ہے اس میں نائٹروجن جو ہے اس کی آدھی مقدار اور فاسفورس اور پوٹاش یا پوٹاشیم سلفیٹ جو ہے اس کی پوری مقدار ڈال دی جاتی ہے، اور نائٹروجن کی باقی آدھی مقدار جو ہے اپریل کے درمیان میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے یہ کہ جب کھادوں کا استعمال کریں تو اس کو فوراً یعنی کہ
کھاد ڈالنے کے فوراً بعد پانی جو ہے وہ لازمی لگائیں، آبپاشی لازمی کریں۔ کھادوں کی جو مقدار کی اگر بات کریں، کوئی کھادوں کا کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ عمر کے لحاظ سے، پودے کے لحاظ سے، کہ اس کو کون سی کھاد کتنی مقدار میں ڈالی جائے، تو اگر 3 سے 4 سال کے پودے کی بات کریں کھجور کے، تو 3 سے 4 سال کا جو پودا ہے اس میں گوبر جو ہے تقریباً 10 کلو گرام کھاد جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ نائٹروجن یعنی کہ یوریا وغیرہ ہے جو تقریباً وہ آدھا کلو گرام، فاسفورس بھی آدھا کلو گرام، اور پوٹاشیم سلفیٹ یا پوٹاش جو ہے وہ تقریباً 100 گرام کے تک لگ بھگ جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ لازمی نوٹ کر لیں کہ جو نائٹروجن ہے، جو اس کی مقدار بتائی گئی ہے، یعنی کہ 3 سے 4 سال کے پودے میں جو نائٹروجن ہے وہ آدھا کلو گرام ڈالنی ہے۔ اس میں سے آدھی مقدار جو ہے وہ تقریباً پھول نکلنے سے جو 2 ہفتے پہلے ڈالی جاتی ہے، آدھی مقدار اس وقت ڈالنی ہے، اور آدھی جو ہے وہ تقریباً اپریل میں ڈال دی جاتی ہے، اپریل کے درمیان میں۔ اسی طرح اگر 4 سے 6 سال کے پودے کی بات کریں تو گوبر کی کھاد جو ہے اس میں 20 کلو گرام، اور نائٹروجن یوریا جو ہے وہ 1 کلو گرام، فاسفورس جو ہے وہ تقریباً 700 سے 750 گرام کے قریب، اور پوٹاشیم سلفیٹ جو ہے وہ تقریباً 250 گرام۔ اور اگر اسی طرح 7 سے 10 سال کے پودا جو ہے اس کی دیکھیں تو گوبر کی کھاد جو ہے اس کو 7 سے 10 سال کے پودے کو گوبر کی کھاد 40 کلو گرام، نائٹروجن 2 کلو گرام، فاسفورس جو ہے وہ تقریباً 1.5 کلو گرام، اور پوٹاشیم سلفیٹ جو ہے وہ آدھا کلو گرام ڈالیں۔ اور اگر 10 سے 12 سال کے پودے کو دیکھیں تو اس کے لیے گوبر کی کھاد جو ہے وہ تقریباً 1.5 من یعنی کہ 60 کلو گرام، 60 کلو گرام، اور نائٹروجن جو ہے وہ تقریباً 2.5 کلو گرام یعنی کہ 2.5 کلو، اور فاسفور جو ہے وہ 2 کلو گرام، اور پوٹاشیم سلفیٹ جو ہے تقریباً 1 کلو گرام۔ اور جو 12 سال یا اس سے اوپر کے پودے ہیں ان کے لیے گوبر کی کھاد جو ہے وہ تقریباً 2 من یعنی کہ 80 کلو گرام، اور نائٹروجن یوریا جو ہے وہ 3 کلو گرام، فاسفور جو ہے وہ 3 کلو گرام، اور پوٹاشیم سلفیٹ جو ہے وہ تقریباً 2 کلو گرام۔ میں ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے وہ بتا دوں کہ اگر نائٹروجن کی بات کریں تو ان میں مطلب کہ جو 12 سال کا پودا ہے اس میں نائٹروجن کی جو مقدار ہے وہ 3 کلو گرام ہے، اس میں سے 1.5 کلو گرام جو ہے وہ پھول نکلنے کے 2 ہفتے پہلے جو کھاد دی گئی ہیں وہ 1.5 کلو اس وقت اس میں ڈال دی جائے گی، اور جو باقی 1.5 کلو ہے وہ اپریل کے درمیان میں جو استعمال ہوگی اس وقت ڈالیں گے۔ اکٹھی 3 کلو جو ہے وہ نہیں ڈالی جائے گی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھی پہلے اور آدھی بعد میں ڈالی جائے گی۔ اور اگر اس کی افزائش کی بات کریں کہ کھجور کی افزائش کس طرح کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی پروپیگیشن کس طرح ہوتی ہے، تو 2 طرح سے اس کی پروپیگیشن کی جاتی ہے، اس کی افزائشی نسل کی جاتی ہے۔ ایک تو بذریعہ بیج یعنی کہ کھجور کی جو گٹھلی ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور دوسرا اس کے سکرز یعنی کہ زیر بچہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو بیبیز بھی کہہ دیا جاتا ہے، کہ جو مدر پلانٹ سے جو کھجور کے تنے کے ساتھ سے جڑ سے جو بچے نکلتے ہیں ان کو سکرز بھی کہتے ہیں، زیر بچہ بھی کہا جاتا ہے، اور بیبیز بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ان سکرز کے ذریعے، زیر بچہ کے ذریعے بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اگر گٹھلی کی بات کریں، جو گٹھلی کے ذریعے تیار کیے جاتے پودے تیار کیے جاتے ہیں تو وہ مخلوط نسل تیار کرتے ہیں، مخلوط نسل کے ہوتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط نسل اگر تیار کرنی ہو تو وہ گٹھلی کے ذریعے اس کی پروپیگیشن کی جاتی ہے، اس کی افزائش نسل کی جاتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، کارآمد نہیں ہے، کیونکہ ایک تو گٹھلی کے ذریعے تیار کیے ہوئے پودے جو ہیں وہ پھل بہت دیر سے لیتے ہیں، پھل دیر سے ان کو لگتا ہے۔ دوسرا، ان پودوں میں جو نر اور مادہ کی جو پہچان ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک یہ پھول نہ نکال لیں، کیونکہ نر پودے کو پھل نہیں لگتا، پھول لگتا ہے، صرف پھول آتے ہیں لیکن وہ پھل میں کنورٹ نہیں ہو پاتے۔
وہ پھل نہیں بنتا ان کا، اور جو مادہ ہے وہ پھول کے بعد وہ پھل میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کو پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ تر ہم گٹھلی کے ذریعے اگر ہم اس کی پروپوگیشن کرتے ہیں تو اس میں اگر زیادہ پودے نر نکل آئیں یا زیادہ تر اس تمام کے تمام نر نکل آئیں تو ہمارا جو اس کے اوپر وقت ہے، جو محنت ہے، تقریباً 4 سے 5 سال کے بعد اگر وہ پھل دیں تو اس وقت 4 سال 5 سال کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یہ سارے کے سارے نر ہیں، تو ان کے اوپر جو بھی ہماری محنت ہوگی، جو ٹائم ضائع ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہماری اخراجات ہوئے ہوں گے کھاد سپرے وغیرہ کے، پانی کے، وہ سارے ضائع ہو جائیں گے اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر جو ہے وہ طریقہ اس کا زیر بچہ کا ہے کہ زیر بچہ کے ذریعے ہی اس کی پروپاگیشن کی جائے، کیونکہ جو اچھی اقسام کی کھجور حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ سکر یا زیر بچہ جو ہے اس کو تنے سے، جڑ سے جو نکلا ہوا تھا اس کو علیحدہ کر کے اس کی پروپاگیشن کی جاتی ہے، اس کو لگا دیا جاتا ہے، جس سے جس تنے سے، جس مدر پلانٹ سے وہ بچہ حاصل کیا جاتا ہے بڑا ہو کر، وہ اس کے جو خواص ہیں مدر پلانٹ کے وہ سارے اس کے اندر کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سیم اپنی جو مدر پلانٹ ہے جس سے وہ، جس نسل کے پودے سے وہ بچہ زیر بچہ حاصل کیا گیا ہوتا ہے، وہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ اسی کے اندر منتقل ہو چکی ہوتی ہیں، اپنی ماں کے اوپر وہ بالکل جا چکا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مادہ مدر پلانٹ ہو، مادہ پودا جو ہے کھجور کا، اس سے اگر زیر بچہ حاصل کیا گیا ہو تو وہ بڑا ہو کر وہ بھی مادہ ہی بنتا ہے، اور اگر نر کے تنے سے حاصل کیا گیا ہو، نر کی جڑ سے حاصل کیا گیا ہو زیر بچہ نر پودے سے، تو وہ بڑا ہو کر وہ بھی نر ہی بنتا ہے، اس کو پھر پھل نہیں لگتا۔ اور اگر بات کریں ان کی بچوں کی، مطلب کہ اگر پودا کے کتنے بچے جو ہے وہ نکال دیتا ہے، تو مادہ جو ہے ایک اچھی نسل کی، اچھی ورائٹی کی جو کھجور کی جو مادہ ہے، اس سے کم 15 سے 20 زیر بچے جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، نکال دیتی ہے۔ باقی اس کی کچھ نسل کے اوپر، ورائٹی کے اوپر بھی منحصر ہے کہ کس ورائٹی کی ہے، کچھ زیادہ بھی نکال دیتی ہیں، کچھ کم بھی ہوتی ہیں، کچھ اس کی جو ہے وہ کیئر کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے اس کی جڑ کے ساتھ مٹی وغیرہ لگا دی جائے اور اس کو پورا سال نمی میں رکھا جائے، یعنی کہ وہ خشک نہ ہونے پائے، تو وہ زیادہ بچے دے گی۔ اگر مٹی وغیرہ نہ لگائی گئی ہو تو وہ پھر بچے کم دیتی ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم بات کریں کہ کھجور کے پودے کو لگانا کس طرح سے ہے اور کس کس موسم میں اس کو لگایا جاتا ہے، تو کھجور کا جو پودا ہے وہ تقریباً پورا سال کسی بھی وقت لگایا جا سکتا ہے، البتہ موسم بہار یعنی فروری اور مارچ جو ہیں، موسم بہار فروری اور مارچ، اس کے علاوہ اگست اور ستمبر کے مہینے، جو یہ چاروں مہینے جو کھجور کے لیے، کھجور کا پودا لگانے کے لیے نہایت ہی مناسب ہوتے ہیں، ان میں اس کی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھے سے ہوتی ہے، اس کی روٹنگ جو ہے وہ اچھے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور باغ میں پودے لگانے کے لیے جو ہے، اگر باغ لگانا ہو تو اس کے لیے پودے کا جو فاصلہ ہے، پودے سے پودا اور کتار سے کتار جو فاصلہ ہے، تقریباً 20 سے 25 فٹ رکھا جاتا ہے، اور جس جگہ پر اس کا پودا لگانا ہو، جس جگہ پر، وہاں پر تقریباً 3 بائی 3 کے جو ہیں وہ گڑھے جو ہیں کھود دیے جاتے ہیں، یعنی کہ 3 فٹ گہرا اور 3 فٹ چوڑے جو ہیں وہ گڑھے نکال لیے جاتے ہیں، اور انہیں تقریباً 1 ماہ کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ اگر اس میں، اس کی مٹی میں اگر کوئی فنگس وغیرہ ہو یا کوئی اور انفیکشن ہو تو دھوپ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، تو اور پودا جو ہے وہ مرنے سے بچ جائے، اس کو لگاتے ہی وہ اس کے اوپر فنگس وغیرہ کا اٹیک نہ ہو جائے۔ تو اور 1 ماہ کے بعد، کھلا رکھنے کے بعد، جو گڑھا ہے اس کے اوپر کی جو مٹی ہوتی ہے، جب مٹی نکالی جاتی ہے تو اوپر کی مٹی جو اس کو علیحدہ کر لینا چاہیے، اوپر والی سطح کی، تو اس میں وہ ایک حصہ جو ہے مٹی اوپر والی اور ایک حصہ اس میں بالو مٹی، بال یعنی کہ، یا نالے کی، ندی نالے کی مٹی ہم کہہ سکتے ہیں،
وہ اور ایک حصہ جو اچھی طرح سے ڈیکمپوز ہوئی گوبر کی کھاد، گلی سڑی گوبر کی کھاد، اور یا پھر پتوں کی اگر کھاد مل جائے تو وہ بہت زیادہ مناسب ہے. تو وہ مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے حل کر کے گڑوں کو بھر دینا چاہیے، اور اچھی طرح سے پانی لگا دینا چاہیے. اور پتر آنے پر گڑھے کے درمیان میں سے مٹی نکال کر اس میں پھر پودا لگائیں اور مٹی کو اچھی طرح سے دبا دیں تاکہ جو ایئر پاکٹس وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اس کو فوراً پھر پانی لگا دیں. ایک بات کا پانی لگاتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ پانی جب بھی لگائیں تو اس کے تنے کے اوپر پانی نہ پڑے، اس کی کومپل جو ہے اس میں پانی نہ جائے. اگر کومپل میں پانی جائے گا تو وہ پودے کو جو ہے نا وہ مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پودا جو ہے وہ گرو نہیں کر پاتا، اکثر زیادہ تر جو ہے وہ پودا مر جاتا ہے. پودا لگانے کے بعد اس کے جو پودے کا جو سر ہے اس کو ڈھانپ دینا چاہیے کسی گرین نیٹ کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے یا کسی اور چیز سے. اس کے سائڈوں کے اوپر کوئی سٹکس وغیرہ لگا دیں 3 سے 4، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، یا کوئی اور چیز اگر مل جائے تو وہ اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ جو گرمی کی شدت ہے اور جو موسم سرما میں سردی کی جو شدت ہوتی ہے اس سے وہ محفوظ رہ سکیں. سب سے آخر میں اگر اس کی بات کریں کھجور کی اقسام کی تو اس میں سے جو چند ایک اقسام ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو خاص ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پہ تو میں ذکر کروں گا اجوا کھجور کا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ. اور اجوا کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے کہ یہ دل کی جو امراض ہیں ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اجوا کی گٹھلی کا پیسٹ یا اجوا کھجور، ویسے تو تمام کھجوریں جو ہیں وہ ان کی گٹھلی جو ہے وہ دل کے امراض کے لیے بہتر ہے، لیکن اجوا کھجور جو ہے وہ اسپیشلی اس کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اجوا کھجور ہے وہ جنت سے ہے، یعنی کہ وہ جنت کا میوہ ہے. اس کے علاوہ اگر ذکر کریں تو باقی اقسام کا تو اس میں حلاوی ایک قسم ہے، اس میں مکران ہے، ڈکی ہے، زاہدی ہے، اور ایک ہے اصیل ہے، سامران ہے، حسینی ہے، اور ایک دستاری ہے، روغنی ہے، ربیہ ہے، خودروی ایک قسم ہے. اور بھی بہت ساری اقسام ہیں لیکن جو بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اس کی سینکڑوں اقسام ہیں کھجور کی. تو اس کے اگر ہم پودے کی اس کی بات کریں کہ پودا علیحدہ کس طرح سے کیا جاتا ہے تنے سے، تو وہ میں کسی اور وقت اس کی ایک ویڈیو بنا کے علیحدہ سے وہ اپڈیٹ کر دوں گا، پوسٹ کر دوں گا. جو دیکھنا چاہیں، جو معلومات لینا چاہیں کہ کھجور کا پودا جو ہے اس کو کس طرح سے تنے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں بنا کے ایک ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا. اور یہ ویڈیو کیسی لگی اس کو جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں. اس کے علاوہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات مل سکے.